جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار نواز خان، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 7 نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سمر کیمپ کے نام پر پرائیویٹ سکولز مافیا نے بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر والدین کی جیبوں پر بڑا ڈاکہ مارنے کے لیے کمر کس لی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں، پرائیویٹ اسپیشلی طور پر تعلیمی اداروں میں آئے روز چھٹیوں اور اسکول بند کرنے کا بہانہ بنا کر والدین سے فیسیں بٹوری جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پر میسج بھجوائے جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ متعلقہ ضلع کا ڈی سی، اے سی، سی ای او اس لوٹ مار میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ سکول بند کروانا تو حکومت کی رٹ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ ان کی فیسوں کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہوتا ہے۔ تمام پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے یا دیگر اسکولوں کے حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سرمایہ دار، کوئی نہ کوئی جگیردار یا بڑا جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ اس اسکول کا مالک ہوتا ہے اور ایک بڑی سی بلڈنگ بنا کر لوگوں سے کتابوں، کاپیوں، یونیفارم، کینٹین اور اس طرح سے اپنی مرضی کے ریٹوں پر کتابیں پرنٹ کروا کر ریٹس وصول کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پنجاب حکومت اس حوالے سے بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ حکومت صرف فوٹو سیشن کروائے جاتے ہیں، جبکہ اسکول بند کرنے کے لیے حکومت بائی فورس اور ڈنڈے کے زور پر اسکول تو بند کروا لیتی ہے، جبکہ ان پرائیویٹ جو مافیا ہیں ان کو اسکولوں کے نام پر والدین کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہماری حکمران جماعت یا موجودہ حکومت کا قبلہ کعبہ بھی ایسے ہی ہے، اسی طرح سے ان حرامی بیوروکریٹس اور اسکول مالکان، جن میں بعض داڑھی والے چور ہیں اور داڑھی کے بغیر چور بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ متعلقہ ضلع کا جو اے سی ہے، ڈی سی ہے، سی ای او ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اضلاع میں جو ایک ڈی سی ہے اور جو اے سی ہے، اے سی منتھلی 20 سے 50 لاکھ روپے، ڈی سی 1 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک سسٹم کے ذریعے وصول کرتا ہے، چاہے وہ ریونیو کا ہو، اسکول کا ہو، ہیلتھ کا ہو یا دوسرے سسٹم کے تھرو۔ متعلقہ جو ضلع کا جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو ڈی سی صاحبان ہوتے ہیں، جو سی او صاحبان جو ہوتے ہیں، جو اے سی صاحبان ہوتے ہیں، وہ لوٹ مار کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ سمر کیمپ کا ڈرامہ کتنے دن چلے گا؟ یہ جب والدین سے پیسے وصول کر لیں گے، جب ان کے ووچر کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک 15 سے 20 دنوں کے بعد پھر اچانک گرمی بڑھ جائے گی اور اسکول بند کر دیے جائیں گے، اور پھر بڑے مزے سے مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ لوگ جو فیسیں بٹوری ہوئی ہیں، جیسے کہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم کے مترادف والی بات ہے، پھر یہ اپنے ہضم کرنے کے بعد پھر اگلا نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، پرائیویٹ جو اسکولز مافیا ہیں، کبھی گرمیوں کی چھٹیوں کے نام پر، کبھی سردیوں کی چھٹیاں، کبھی کرونا چھٹیاں، کبھی دھند کی چھٹیاں اور کبھی دیگر چھٹیوں کو بہانہ بنا کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ ناظرین، نہ یہ حکومت رہے گی، نہ ہی یہ سسٹم رہے گا، اور آنے والا جو بیوروکریٹس ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے حکومت جس طرح سے بھی حکومت اپنے رٹ کو کامیاب کروانے کے لیے سر دڑ کی کوشش کرواتی ہے، اسی طرح سے جو پرائیویٹ سکولز مافیا ہیں ان کو بھی لگام ڈالنی چاہیے، ان کا قبلہ کعبہ بھی درست ہونا چاہیے، ان حرامیوں کا اور ان حرامی بیوروکریٹس کا بھی قبلہ کعبہ درست ہونا چاہیے۔ ناظرین، جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے حکمران جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اپنی دہاڑیاں سیدھی کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی قوم کی خدمت کرنے کے بجائے صرف اپنی دہاڑیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو بھی دیکھے کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے تو نہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر بندہ صرف اپنی دہاڑی فٹ کرنے میں اس نے اپنا ایک ٹارگٹ، ایک کرپشن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے۔
وہ اس پر اس ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کا جو کریکٹر ہے اس کے کا جو لہٰذا خدا را حکومت وقت سے اپیل ہے کہ بچوں کو تعلیم کا فرض نہ کیا جائے. ان کی تعلیمی جو کام ہے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ کروایا جائے. تعلیمی اداروں کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ نہ کیا جائے. پہلے ہی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس آؤٹ سورس کرتے جا رہے ہیں, بہت سی نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح سے اگر والدین مہنگی تعلیم بچوں کو دلواتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس آگے کوئی ٹارگٹ نہ ہوتا ہے. تمام لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے, تمام لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تمام لوگ اپنے بچوں کو بڑا کاروبار نہیں کروا کر دے سکتے, تمام لوگ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھجوا سکتے. بچوں سے والدین نے بہت سی توقعات کی ہوتی ہیں, جبکہ جو پرائیویٹ سکولز جو مافیا ہیں یہ بچوں کو بڑی بڑی بیگ جو ہیں اپنی جو کتابیں ہیں یونیفارم اور اس بعد میں لوٹ مار تو کر دیتے ہیں, پیسے بٹورتے ہیں, جبکہ آگے تعلیم مکمل ہونے کے بعد بچوں کے پاس کوئی جو کریکٹر جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں ہوتا. تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی پراپر قانون سازی کی جائے اور تعلیم کے معاملے میں کسی قسم کا جو ہے